بہت لازم ہے. تو آج ہم ایمان کے بارے میں سیکھیں گے کہ خدا ہماری زندگی میں کس طرح کا ایمان چاہتا ہے اور خدا کے بندوں نے کس طرح کا ایمان خدا کے ساتھ رکھا. ہاللیلویا. تو آئے خدا کے کلام میں سے دانیہ نبی کا صحیفہ اس کا 3 باب 16 آیات سے ہم پڑھیں گے. صدرک اور امیسک اور عبدالجو نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے نبوکت نظر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے. دیکھ، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی بھٹی میں سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا. اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے. خدا کے کلام کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. خدا کے کلام میں، خدا کے گھر میں 2 لوگوں کا، 4 لوگوں کا، 10 لوگوں کا، بڑے سے بڑے مجمع کا ہونا ضروری نہیں کہ اگر خدا کے کلام کے وسیلہ سے ایک جان توبہ کرتی ہے تو لاکھوں اور ہزاروں فرشتے آسمان پر خوشی کرتے ہیں. آج میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے خادمین کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا مجمع ہونا چاہیے خدا کا کلام سننے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، بڑے سے بڑا مجمع، زیادہ سے زیادہ لوگ ہونے چاہیے، لیکن میں اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ میں اس بات پر توکل کرتا ہوں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو ایک جان جب زمین پر توبہ کرتی ہے تو لاکھوں فرشتے آسمان پر خوشی کرتے ہیں. آج خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، خدا پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا کہ اگر خدا کہتا ہے کہ تیرے اندر رائے کے دانے جتنا ایمان ہے تو تو ایک پہاڑ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا کہے گا تو وہ ہو جائے گا. آج ہم نے 3 لوگوں کا ایمان دیکھنا ہے. صدرک، میثق، عبدالنجو. انہوں نے، جب میں پچھلی آیاتوں کو اگر ہم یہ پورا باب پڑھے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا بابرکت حصہ ہے بائبل مقدس کا، جس سے مجھے بڑی تقویت ملتی ہے. میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ خدا کے بندے خدا پر ایسا ایمان رکھتے تھے کہ وہ کہتے تھے آگ کی بٹی میں بھی پھینکا جائے تو کوئی پرواہ نہیں. آج خدا کے کلام اور خدا کے 3 بندوں کو جو ایمان ہے اس کو آج ہم دیکھیں گے. نبوکت نظر جو بادشاہ ہے، اس نے 60 ہاتھ لمبا اور 6 ہاتھ چوڑا اس نے ایک بت نصب کر دیا سونے کا کہ جو کوئی اس کو سجدہ کرے گا، وہ میرے حکم کے مطابق اس کو سجدہ کرے گا تو اس کو اس علاقہ کے اندر جو ہے وہ قبول کیا جائے گا. جو اس کو سجدہ نہیں کرے گا اس کو آگ کی بٹی میں جلا دیا جائے گا. اس نے کیا کیا؟ اس نے ناظموں کو، حاکموں کو، سرداروں کو، قاضیوں کو، خزانچیوں کو، مشیروں کو، مفتیوں کو، صوبے کے جتنے بڑے جسے ہم کہتے ہیں کہ معتبر لوگ، ان کو اس نے جمع کیا، عہدیداروں کو اس نے جمع کیا اور اس نے کہا کہ میری اس تقریب میں آپ شامل ہوں تاکہ ہم اس حکم کو جاری کر سکے کہ جو کوئی اس کو سجدہ نہیں کرے گا اس کو اس علاقے میں قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو باہر نکال دیا جائے گا، آگ کی بٹی میں ڈال دیا جائے گا. یہ اس کی کیا ہوگی؟ سزا ہوگی. یہ بات جو تھی آہستہ آہستہ رفتہ برفتہ صدرک، میثق، عبدالنجو تک پہنچتی ہے. جب پہنچتی ہے تو انہوں نے جب اس بندے کی، اس نوکر کی بات کو سنا کہ اس طرح سے خدا یہ جو بادشاہ ہے اس نے اس طرح کا حکم جاری کیا کہ جو اس سونے کے بت کو سجدہ نہیں کرے گا اس کو آگ کی بٹی میں جلا دیا جائے گا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے. ہاللیلویا. ہم نے پچھلے دنوں میں خدا کے زندہ ہونے کے میں بہت سی باتیں کو سیکھا، یقیناً برکت بھی پائی. انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم اس بت کو سجدہ نہیں کریں گے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو ہاتھ کی بنائی ہوئی مورت کو سجدہ نہ کرنا. ان کا ایمان، توکل جو تھا وہ زندہ خدا پر تھا.
اور نوکروں نے بادشاہ سے آ کر کہا کہ 3 لوگ اس معاشرے میں اس علاقے میں ہیں جنہوں نے اس بات کا صاف انکار کر دیا کہ ہم اس بت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ جبکہ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، بادشاہ نے کہا کہ ان 3 لوگوں کو میری بادشاہی کے اندر طلب کیا جائے۔ جب ان کو اس بادشاہی میں لایا گیا تو انہوں نے پھر وہی اپنے ایمان کا اظہار کیا کہ ہم اس بت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ جب بادشاہ جو تھا بڑے گہرے غوص سے کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اگر تم اس کو سجدہ نہیں کرو گے تو آگ کی بھٹی میں ڈال دیے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ آگ کی بھٹی میں ڈلنا قبول ہے لیکن سجدہ کرنا قبول نہیں ہے۔ تو اس بادشاہ نے، میں آیات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اس بادشاہ نے کہا کہ گر کر سجدہ کرو تو بہتر، پر اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی وقت آگ کی بھٹی میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اور کون سا معبود ہے جو تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ اس نادان کو نہیں پتا تھا کہ میرا خدا جس کی ران اور پوشاک پر لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، جو 4 دن مردہ لازر سے کہتا ہے لازر قبر سے باہر آ جا، جو آسمان کے جو طوفانوں کو، وہ بہت سے زلزلوں کو روکنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ اس خدا کو کہتے ہیں کہ کون سا معبود ہے جو میرے ہاتھ سے تمہیں چھڑائے گا۔ لیکن ان کا ایمان اتنا پختہ اور مضبوط تھا، پھر بھی انہوں نے یہی بات کی کہ ہم تمہیں اس محفل میں جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے۔ لیکن بادشاہ بڑا غصہ آیا، بادشاہ نے کہا ان کو باندھ دیا جائے، ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے، آگ کی جو آنچ ہے اس کو 7 گنا تیز کر دیا جائے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں خوف نہیں ہے، 7 کی بجائے 50 گنا بھی اس آگ کو تیز کیا جائے تو پھر بھی خدا ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ میرا خدا کہتا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، المیروا کی کنجیاں میرے ہاتھوں میں ہیں، میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، میرے بند کی کوئی کھول نہیں سکتا، کیونکہ جانتے تھے کہ میرے خدا کو وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور ہر گھٹنا اسی کے آگے جھکے، خواہ وہ آسمانیہ کا ہو، خواہ وہ زمینیہ کا ہو، خواہ وہ زمین سے نیچے رہنے والا کو، اور ہر زبان اقرار کرے کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ ان کا ایمان تھا، بھروسہ تھا، توکل تھا کہ ہمیں خدا بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ خدا ہمیں بچانے کی مشکلات، پریشانیاں، دکھ ہماری زندگی میں ہیں۔ یہ مسیحیت کے اندر شروع سے لے کر اب تک آنے والے زمانوں میں پائے جائیں گی۔ مسیح کے نام پہ بہت سارے لوگ ستائے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا ایمان ہے کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ نہ یہ دکھ، نہ یہ پریشانیاں، نہ یہ مصیبتیں۔ لیکن بادشاہ اس بات سے حیران تھا کہ یہ جو اس معاشرے میں، اس علاقے میں رہ رہے ہیں، لیکن ان کا ایمان بہت پختہ ہے۔ اس کے اندر یہ خوف پیدا ہو گیا کہ ان کا ایمان بہت پختہ اور مضبوط ہے، جس طرح سے ان کا ایمان ہے۔ تو وہ بادشاہ پھر بھی اس بات کو ماننے کو قاصر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شاید یہ بچ جائے۔ اس کے اندر ان کے ایمان کو دیکھ کر ایک خوف پیدا ہو گیا۔ اس نے لوگوں سے کہا کیا ہم نے 3 لوگوں کو نہیں آگ میں ڈالا؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ نے سچ کہا ہے کہ ہم نے 3 لوگوں کو نہیں بلکہ میں 4 لوگوں کو آگ کی بھٹی میں جلتا ہوا دیکھتا ہوں۔ وہ چوتھا کون تھا؟ جو چوتھا وہی تھا جس نے کہا تھا میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور ابدل بعد زندہ رہوں گا۔ وہی چوتھا تھا جو ہمیں کہتا ہے کہ میں نے تیری مورت، تیرا نام اپنی ہتھیلی پر لکھا ہے۔ اس نے اس کو بچانے کی قدرت رکھتے آگ میں جلتے ہوئے بھٹی میں اس کے ساتھ چلتا پھرتا نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ کو نظر آیا کہ میں 4 لوگوں کو آگ کی بھٹی میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ وہ چوتھا وہی تھا جس پر ان کا ایمان، بھروسہ، توکل تھا، کہ جس نے کہا تھا کہ میں تجھے بچانے کی قدرت رکھتا ہوں۔ تو آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے ان 3 لوگوں نے خداوند یسوع پر ایمان، بھروسہ، توکل رکھا، جس طرح سے یوحنا جب جزیرہ پلپس کے اندر قید میں تھا تو وہ اس بات پر
तवक्कल रखता था कि खुदा अब भी मुझे बचाने की कुदरत रखता था, क्योंकि वो 84 वर्ष का जो शख्स है वो इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा अब भी मुझे बचाने की कुदरत रखता है। क्यों? हालांकि बाइबल के अंदर, खुदा के कलाम के अंदर इंसान की जो उम्र है वो मुकर्रर कर दी गई है। अगर कुव्वत हो तो 80 वर्ष, वरना 70 वर्ष खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक इंसान की उम्र तय हो चुकी है। लेकिन वो शख्स इन दोनों बातों को पार कर चुका है। 84 वर्ष का वो शख्स है, लेकिन फिर भी उसका ईमान है कि खुदा आज भी मुझे बचाने की कुदरत रखता है। फिर भी खुदा उस पर नाज़िल होता है, खुदा उस पर आता है और कहता है, यूहन्ना खौफ ना कर, मैं मर गया था अब जिंदा हूं। वो कहता है कि जब मैं उस सूनी सूरत को देखता हूं जिसके मुंह से 2 धारी तेज तलवार निकलती है, मुझे आज भी कहता है कि मैं तेरे लिए हाजिर हूं, मैं तुझे आज भी बचाने की कुदरत रखता हूं। तो आज हमें इस बात से तकवीयत मिलती है, बरकत मिलती है कि मेरा खुदा जो जिंदा खुदा है वो आज भी हमें बचाने की कुदरत रखता है। तो आज हमें जरूरत है कि हम, जिस तरह से 12 साल की बीमार औरत थी, उसने पल्ला छुआ तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है। तो शागिर्द ने कहा कि उसने कहा कि ऐ खुदावंद, भीड़ तो तुझ पर गिरी पड़ती है, लेकिन फिर भी तू कहता मुझे किसी ने छुआ। तो खुदावंद ने कहा मुझसे कुव्वत निकली है। तो जब उस औरत को खुदावंद यीशु मसीह मिलते हैं तो वो औरत बड़े खाकसार होकर खुदावंद यीशु मसीह को जवाब देती है, खुदा मेज से गिरे हुए टुकड़े तो कुत्ते भी उठा लेते हैं, लेकिन खुदा ने कहा ऐसा ईमान मैंने यहाँ नहीं देखा। उसका इतना ईमान था खुदावंद यीशु मसीह पर कि उसने पल्ला छुआ तो वो क्या होगी, शिफा पागी। 12 साल से बीमार, अगर हम इन्हीं बातों का तस्करा करते जाएं तो यकीनन मैं समझता हूं कि ईमान वाले लोग जो हैं वो बाइबल मुकद्दस के अंदर खत्म नहीं होते। जब हम अय्यूब नबी के ईमान को देखते हैं तो वो, उसकी औरत क्या कहती है, वो कहती है कि तू किस खुदा को मानता है, बच्चे चल गए, जमीन जायदाद माल मवेशी हर चीज चले गई, लेकिन फिर भी तू खुदा पर ईमान रखता है। तो उसने कहा कि तू नादान औरतों जैसी बात करती है। उसका ईमान था कि जो खुदा इस सारी बातों को देखता है, करता है, वो आज भी फिर भी मुझे बहाल करने की कुदरत रहा। खुदा ने 2 गुना उससे फिर ज्यादा दिया। क्या था उसका? ईमान था। आज हमें जरूरत है कि हम इस ईमान को, इस बाइबल मुकद्दस को अपनी जिंदगी में लें। जब हम बाइबल मुकद्दस की बातों को अपनी जिंदगी में लेंगे, क्योंकि खुदा का बंदा दाऊद नबी कहता है, खुदा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि फिर तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आज हमें बहुत सी गलतियों, खुताइयों को मानने की जरूरत है, खुदा की हुजूरी में तौबा करने की जरूरत है। तो यकीनन जब हम खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करेंगे तो यकीनन खुदा हमें बरकतों से मामूर करेगा। सो खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बाइस बरकत दे।